ایک پیغام میں جانتا نہیں ہوں کون ہے بابا، میں ایک ناطخواں ہوں۔ اللہ کے کرم سے باپا کے حکم سے میں نے نعت سے پہلے درس و بیان شروع کر دیا ہے۔ ناطخواں اگر قافلہ کا بولتا ہے تو بہت اسلامی بھائی تیار ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کوئی دعوت اسلامی میرا نعت خوان ہے، مجھے نہیں بولنا، ماشاء اللہ پیغام آیا۔ نعت خوان قافلے کی دعوت دیتا ہے تو بہت سارے اسلامی بھائی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ باقی ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں نعت خوان کرتے ہوں گے ہر جگہ، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا درس دیں، نیکی کی دعوت دیں، جو دعوت دے اس سے بھی قافلے کی مدنی فیس کی ترکیب بنائیں۔ یہ نہیں کہ میں قافلے میں بھیج دوں گا، اس کو بولے تو آپ بھی قافلے میں سفر کرو، خود کرے تو بات بنے۔ اور نعت خوان بھی ہر مہینے کم از کم 3 دن سفر کرے، اور جب اس کو جانا ہو تو یہ وہ تاریخ بھی ڈکلیئر کرے کہ فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں بھی سفر کروں گا۔ دیکھو آپ کے بس نہیں بھر جائے تو اتنے تیار ہو جائیں گے، مگر ہمیں اپنے طریقہ کار پر سفر کرنا ہے، تو بس بھر کے بھی جو جاتی ہے تو وہ پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہو، دعوت اسلامی کا بہت نعت خوان اسلامی میں کام کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی ایک تعداد نعت شریف کی شائقین جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے، تو اس طرح دین کا کام بڑھے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ۔ نمازوں کی تلقین کرتا رہے نعت خوان جو ہے، کیونکہ نعت خوانوں میں نماز کی کمی بہت دیکھی ہے میں نے، اس لیے وہ نعت خوان کو تو چاہیے کہ فجر کی نماز اپنی محلے کی مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا رہے، تاکہ کوئی بدگمانی نہیں کرے کہ ساری راتیں نعتیں پڑھتا ہے فجر میں سو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، با جماعت نماز پڑھا کرے۔ ابا یہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ کیا نعت شریف کیا شعر پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنے سے پڑھنے کی حسن میں کمی آ سکتی ہے؟ یوں سوال کیا ہے۔ صحیح تلفظ ہوں گے تو حسن میں کمی آئے گی یا حسن بڑھے گا؟ قاری صاحبوں بولے اور میں جو یہ مدات اور یہ جو ہے ان کی رعایت کروں گا، اور مخارج جو بتائیں قراء حضرات نے اس مخرج سے حرف نکالوں گا تو پتہ نہیں میرے وہ قرآن پڑھنے میں حسن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو حسن قرات کا ہے یہی کہ وہ درست پڑھے، تو اسی طرح نعت شریف درست ہی پڑھے، حسن یہی ہے۔ ہاں اگر اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے اعراب دیکھ کر بھی وہ لفظ ہی غلط پڑھ لیا تو وہ الگ بات ہے، حسن اس کی پڑھنے کی کمزوری کی وجہ سے تو آ سکتا ہے، ورنہ تلفظ کی درست ادائیگی سے تو حسن بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ کافی ایس ایم ایس آ رہے ہیں بابا کہ ہم بھی جمعہ میں رسالوں سے بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے بھائی آپ جو نہیں کرتے نا وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے فوائد پھر آپ خود دیکھیں گے۔ آسان کتنا ہے یار، بیان کی تیاری کا ٹینشن بھی کم ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں ہے بابا، کہ فلاں رسالہ پکڑ لیں گے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کھانے آج کل آتے ہیں نا ریڈی ٹو کوک، بالکل وہ لو اور کھا لو، یا تھوڑا بہت ایک آدھ منٹ مائکرو ویو میں گرم کرو اور تیار، تو بالکل وہ بیان ہے نا ریڈی ٹو بیان، کیا بولیں اس کو، لو اور کرو، مطلب یہ ٹینشن مقصد المدینہ سے آپ رہ گئے، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار اس میں سے کیا نکلے گا، بنایا بیان ہے اللہ کی رحمت سے، بس کتاب کھولیں، یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے لگی ہوئی ہے، کام شروع فیضان سنت آپ لے کر بیٹھ جائیں، بس یہ بھائی یوں سمجھے کہ کھول لیں، پڑھ لیں ایک آدھ دفعہ، یہ مدینہ ترکیب ہے، تو کہ بیان میں جو آپ کو خود بھی لطف آئے گا، مگر یہ اطمینان یہ ہے کہ آپ کتاب کھولیں، جو صفحہ کھلا اگر وہاں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مدینہ ہو جائے گا۔ تو مبلغین کے لیے، سب کے لیے، جمعہ پڑھانے والوں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس میں متنی پھول ہیں، اور بس ذہن بنا لیں کہ یہ کر لیں۔ اور میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جب بیان کریں نا تو لوگ بعض اوقات سننے والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور ان کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ یار یہ کیا مطلب، یہ بیان کہ ہمیں پتہ چلے یہ کیا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے پاپا، ایک دفعہ کہیں میں حاضر تھا، شروع کی بات دعوت اسلامی کی، تو بہت اچھا بیان ہو رہا تھا، کچھ سمجھا رہے تھے اسلامی بھائی کہیں سے پڑھ کر،
میں نے اس کو پوچھا تھا نا کہ یہ کہاں سے، وہ بتایا نہیں تھا. وہ ابھی تک یاد رہے گا نا، حسرت رہ گئی کہ یار یہ پتہ چلتا تھا یہ کدھر سے، تو لیتے اپنے رسالہ کتاب، تو نہیں بیان کیا. تو اس سے جگہ کہ بعض اوقات اتنی پیاری باتیں مبلغ بیان کر جاتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ کہاں سے ملے گا رسالہ، یا یہ کتاب کہاں سے ملے گی، یہ بیان کہاں سے کیا ہے اس نے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ بیان کریں، بیان کے بعد یہ کہہ دیں. جیسا امیر سنت کا انداز آپ نے دیکھا کہ مقتۃ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ، اتنے صفحے کی کتاب اور کتاب کا نام. اور پھر ہمارے دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے کہ ہم ہدیہ، جیسے باپا نے وہ پل صراط کی دہشت، اس کا قصداً آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کا ہدیہ 5-7 روپیہ ہوگا. تو اب اس میں بھی ایک مدنی پل یہ دیکھے تو سوچے تو مل سکتا ہے مدنی پل، کہ اب وہ کوئی سوچے گھر بیٹھا ہوا یا یہاں سے یار یہ پل صراط کی دہشت، اب یہ جیسا کہہ رہے نہ جانے کتنے کی کتاب ہوگی، نہ جانے میں لے سکوں گا نہیں لے سکوں گا، ہوگی تو کوئی 100-200 روپے کی کتاب میں کیسے لوں گا. اب یہ اس کی بھی کاٹ کہ جناب یہ 5-7 روپے کی کتاب ہے. اچھا 5-7 روپے کی تو ایک نہیں 12 لوں گا، ایک میں پڑھوں گا باقی بانٹوں گا، لنگر کر دوں گا. ایک مطلب ذہن بنتا ہے. تو وہ ہوتا نا یار یہ کتاب کا نام بھی بتاتے ہیں، مکتبہ بھی بتاتے ہیں، صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں، اور قیمت بھی بتاتے ہیں. یہ سب کچھ بتاتے تو ہم اپنا وقت لے کر آپ کا وقت بچاتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ کتاب کون سی ہے، یہ بھی پتا چل جائے ملتی کدھر سے، یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ عبارت پڑھی کدھر سے، تاکہ آپ کو مطلب بالکل. مجھے یاد ہے میرے سنو بابا آپ نے بعض اوقات ایسے میلے کیے ہیں کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں جگہ پر یہ عبارت پڑھ لیجئے، یعنی بالکل وہ جگہ پر پہنچا دیتے کہ وہاں سے آپ پڑھ لینا. تو یا تو یہ کہ یہ اگلے کا اتنا وہ احترام، اس میں خود دل جوئی بھی ہے، اور کس قدر ایک سامنے والے کی حساسیت ہے کہ یار اپنے مطلب اس کو بالکل صفحہ نمبر بھی بتا دیں تاکہ ادھر پڑھ سکے. تو اتنی دعوت اسلامی ہمیں قریب سے قریب لے جا کر بیان کرتی ہے، قیمت تک بتا دیتی ہے، تاکہ ہم اس کو لینے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے درس دینے والے بن جائیں. نیت تو کر لو یار. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد.